فقیر کے بچے، یہ کام چھوڑو، میرا کام کرو، ایک ہی دن میں امیر بن جاؤ گے۔ میرا کالج سے واپسی پر وہاں دور بیٹھے ایک فقیر کو روز دیکھتی تھی کہ آج اسے مشکل وقت میں وہی اپنے کام کے لیے مناسب نظر آیا۔ دوسری طرف ارمان ضبط سے دانت پیستا رہ گیا۔ پہلے ہی یہ لڑکی اسے کم تنگ کرتی تھی کہ آج ایک بیہودہ فرمائش لے کر پہنچ گئی۔ دیکھو، میں تمہیں گنڈا بناؤں گی اور تم بس مجھے آ کر اغوا کر لینا، پھر میرے بابا کو کال کر کے تاوان کے پیسے مانگنا۔ اسے کالج کے ٹرپ پر جانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، باپ سیدھے ہاتھ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو وہ بھی ان کی ضدی بیٹی تھی۔ چھوڑو مجھے لڑکی، میں فقیر ہی اچھا ہوں، گناہ گاروں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس نے غصے سے جھڑکا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں، جعلی فقیر۔ کمینے غصے میں اس کے بال نوچنے آگے بڑھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھامتے کمر سے موڑتا بے حد قریب آیا تو اس کی جان۔ کیا ہوا، اب کیوں اداس ہو؟ ارمان نے اسے منہ پھلائے دیکھ کر کہا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے اور ابا پیسے نہیں دے رہے۔ وہ اپنے چہرے پر رجسٹر رکھ کر منہ بسورے کہہ رہی تھی۔ تمہارے ابا کو تو کتنا ہی کہہ لو، ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے جیب سے۔ ارمان خفگی سے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بولا، مگر بظاہر کہا کوئی نئی بات کرو، اس لیے تو آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ ارمان کے شرٹ کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگی جیسے وہ اس کی ماں یا باپ تھا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ اس وقت مجھے کسی خاص جگہ پہنچنا ہے تو میں چلتا ہوں۔ ارمان نے یکدم گھڑی دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانے دوں گی، مجھے یونیورسٹی میں ہونے والے کنسرٹ کے لیے اچھا سا ڈریس چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ یار میرا، کبھی تو مجھے ریسٹ دے دو، میری ڈیوٹی سخت ہے تو آج رہنے دو، کل دیکھتے ہیں۔ وہ بے بسی سے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کبھی مت آنا، میں یہ رشتہ توڑ رہی ہوں۔ میرا نے یکدم ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ کیا کر رہی ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ ہر بات پر رشتہ توڑنے کی بات کرو گی؟ ارمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ تو تم میرے ساتھ یہ برتاؤ کرنا بند کرو، بالکل میرے بے رحم ابا جیسے لگتے ہو۔ میرا نے آنکھوں میں آنسو لا کر اسے ہمیشہ کی طرح ایموشنل بلیک میل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، یہ پڑھائی چھوڑ کر۔ ارمان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پڑھائی چھوڑ کر کیا؟ ارمان بولو نا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ پڑھائی چھوڑ کر اداکاری شروع کرو، بہت پیسے کماؤ گی۔ ارمان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، پھر یہ ایکٹنگ شروع کروں گی، کیونکہ مجھے اپنا بچاؤ بھی تو کرنا ہوگا نا۔ میرا نے اس کے کالر کو پکڑ کر اس کے سینے پر کمزور سے مکے مارنے شروع کیے۔ ارمان نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے لگی۔ نہیں چھوڑ سکتا، اور سنو، یہ شاپنگ کل کریں گے، آج مجھے واقعی کسی خاص جگہ پہنچنا ہے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو چوم کر کہا۔ وہ سہم گئی، وہ مزید فرمائش نہ کر سکی۔ ارمان بھی اس کی ہر عادت سے واقف تھا، اس لیے اسے خاموش کروانا جانتا تھا۔ ارمان اس کا تایازاد کزن تھا، ان دونوں کا بچپن سے نکاح ہو چکا تھا، مگر جب سے اس نے پولیس کی نوکری کی تھی، میرا کا باپ اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے یتیم بھتیجے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ انہیں رشوت کے جرم میں کیس بنا کر جیل میں نہ ڈال دے۔ ارمان کے ماں باپ اس کے لڑکپن میں ہی چل بسے تھے، تب سے اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار تعلق نہیں رکھتا تھا۔ سب کو ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی ذمہ داری نہ لینی پڑے، جو اس وقت صرف 16 سال کا تھا۔ ارمان نے بڑی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا اور اب وہ ایس پی کا عہدہ حاصل کر چکا تھا، اس لیے کئی سارے رشتہ داروں نے اپنے مطلب کے لیے ہی صحیح مگر اس کے ساتھ روابط بحال کیے تھے، مگر سعید صاحب نے اب تک اسے پسند نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اس کا سگا بھتیجا تھا۔ ہاں، مگر وہ اس کی نوکری اور غصے کی وجہ سے دل ہی دل میں خوف زدہ ضرور تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ارمان ملک جس دن اپنی پر آیا تو میرا کو خود ہی رخصت کر کے لے جائے گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ ارے کچھ تو خیال کریں، آپ کی بیٹی کا ارمان کے ساتھ رشتہ ہو چکا ہے، اگر اس پولیس والے کو پتہ چلا تو وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، بس اپنی بیٹی کو سمجھا دو، اگر وہ نہ مانی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سعید صاحب نے بیوی کو دھمکی دی۔ وہ اس انکشاف پر دل تھام کر رہ گئی۔ میں نے معین الدین سے میرا کے رشتے کی حامی بھر لی ہے، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ حد ہوتی ہے ابا جی، آپ میرے نکاح کے ہوتے ہوئے میرے رشتے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا نے ڈرتے ہوئے باپ کے سامنے آواز اٹھائی۔ بچپن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور خبردار جو آئندہ میرے سامنے زبان درازی کی، یونیورسٹی سے بھی چھٹی کروا دوں گا۔ وہ اس کے قریب آ کر غصے سے بولے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، میرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے یونیورسٹی کے ٹرپ پر جانے کے لیے پیسے چاہیے، تو اگر آپ مجھے کچھ پیسے۔ منہ بند کرو اپنا، بڑھیا ہی شرط رکھنے والی۔
پہلے ہی تمہاری تعلیم پر کتنا خرچہ ہو گیا ہے اور اب اس کے گھومنے پھرنے کی فرمائش پر پیسے برباد کروں؟ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، درختوں پر نہیں اگتے پیسے، بڑی محنت لگتی ہے یہ پیسہ کمانے میں۔ سعید صاحب نے ہمیشہ کی طرح پیسوں کی بات پر اسے 100 باتیں سنا دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کرو گی؟ یاد رکھو، اگر کچھ بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تمہاری ماں کو کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ سعید صاحب نے ہر بار کی طرح کمظرفی کا مظاہرہ کیا۔ وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گئی۔ اب وہ یہ رشتے کی بات ارمان کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ارمان اور اس کے باپ کی جنگ ہو گئی تو وہ کس کی سائیڈ لے گی؟ وہ تو پھنس کر رہ جائے گی، اور کہیں اس کے کنجوس باپ نے واقعی طلاق والی بات سچ کر دی تو وہ کیا کرے گی؟ خیر، اس وقت اسے اپنے باپ پر غصہ بہت آیا، جسے وہ چپ چاپ پی گئی۔ تو کیا تم ہمارے ساتھ ٹرپ پر نہیں جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے اس ٹرپ سے کلاس پوزیشن پر اور امتحان میں ملنے والے پرسنٹیج پر اثر ہوگا؟ آشی نے اسے یاد دلایا۔ مگر میں کیا کروں؟ اگر تم لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو مجھے ادھار دے دو، بعد میں واپس کر دوں گی۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، یار میرے پاس تو پیسے ہوتے نہیں، اپنی خالہ سے ادھار لیے ہیں، اور تم جانتی ہو وہ بھی سود سمیت واپس لیتی ہیں۔ شانزے نے منہ بنا کر مجبوری بتائی۔ مرحا نے آشی کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ میں نے تو اپنی انگوٹھی بیچ کر کچھ پیسے جمع کیے ہیں، تجھے کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ بھی ایک دم داستان سنانے لگی۔ ویسے تیرے پاس بھی تو گولڈ ہے، اس میں سے کچھ بیچ دو، آشی نے یاد دلایا۔ سارا گولڈ ابا نے اپنے لاکر میں رکھوایا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ میں کہیں بیچ ہی نہ دوں۔ یہ انگوٹھی بیچ دو، مہنگی لگتی ہے۔ شانزے نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک دم آنکھیں چمکائیں۔ یہ میرے ارمان نے مجھے دی ہے اور اس میں میری جان ہے، میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں، جسے بات بات پر اتار کر ارمان کو بلیک میل کرتی ہو۔ وہ دونوں ہنس دیں۔ مرحا نے انہیں گھور کر دیکھا۔ ایسا صرف اسے جتاتی ہوں، ورنہ تو میری جان ہے اس نگینے میں، اس نے انگوٹھی کو چوم کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ شانزے نے افسوس کیا۔ کچھ اچھا بولنے سے تمہاری زبان جلتی ہے، مرحا نے اسے غصے سے کہا۔ وہ دونوں اس کے لہجے پر ہنسنے لگی۔ ہاں، جیسے تم اچھا بولتی ہو تو اپنے باپ سے پیسے ہی نہ مانگنے کا کوئی پلان بنا لو، آشی نے اپنے موبائل میں دیکھ کر کہا۔ مرحا موبائل میں ٹک ٹاک دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی۔ مل گیا، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ کیا پیسے؟ شانزے نے حیرت سے کہا۔ آئیڈیا مل گیا، مرحا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بھی خوش ہو گئیں۔ کل سے کال کر رہی ہوں، مجال ہے جو کسی کال میسیج کا جواب دو، کہاں رہ گئے ہو؟ مرحا نے ارمان کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ فی الحال ڈیوٹی پر ہوں، بات نہیں کر سکتا۔ ارمان نے غلطی سے فون ریسیو کیا تھا، سو اب بات کرنا مجبوری تھی۔ مجھے نہیں پتا، جلدی ملو مجھ سے، تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح نخرے سے بولی۔ جی سر، میں بس آ رہا ہوں۔ ارمان نے اسے جتانے کے لیے دوسری طرف بات کی۔ سنو مرحا، میں وقت ملتے ہی کال کروں گا اور پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ کہتی، اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کتنے دنوں سے یہی کر رہا ہے، پھر جب میں کسی اور کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو کہے گا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ موبائل کو دیکھ کر پیر پٹکتی ہوئی کلاس کی طرف آ گئی۔ اب کیا کروں، کسے کہوں؟ وہ کلاس میں بھی یہی سوچتی رہی۔ اس کا دھیان یا تو ٹرپ پر جانے کا انتظام کرنا تھا یا ارمان سے ملاقات پر تھا۔ بار بار موبائل کو دیکھ کر چیک کرتی کہ اس نے میسج کیا ہے کہ نہیں۔ مس مرحا کس خیال میں ہے؟ پڑھائی نہیں کرنی تو باقیوں کا دھیان نہ بھٹکائیں۔ ٹیچر نے کلاس لیتے ہوئے دور سے اس کی طرف ایک مارکر پھینکی تھی۔ سوری سر، وہ مختصر بولی، دراصل میری طبیعت خراب ہے، مجھے جانا ہے۔ پروفیسر جواد کچھ کہنے ہی والے تھے کہ وہ بیگ گلے میں ڈال کر باہر نکل گئی۔ سب اس کی ہٹ دھرمی پر حیران ہوئے۔ مرحا بنا سوچے سمجھے یونیورسٹی سے چلی آئی۔ کئی دنوں سے سڑک کے کنارے پر ایک خستہ حال فقیر کو دیکھتی تھی جو پھٹے پرانے کپڑوں سے ہوتا اور چہرے پر فل شیو نظر آتی، جسے واقعی اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہو۔ آتے جاتے لوگ اسے کچھ دیں یا نہ دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو کسی سے تب ہی مانگتا تھا جب کوئی اسے مشکوک نظر آتا، ورنہ عام راہگیروں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ بے شرم انسان فقیر ہے بھی کہ نہیں؟ اور دیکھو تو کیسا بے شرم ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں اور نوابی سے سگریٹ سلگا رہا ہے۔ مرحا دور سے دیکھ کر بولی۔ اس وقت وہ دیوار کی طرف رخ کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آئی۔ مرحا کو اس کے انداز و اطوار سے تو مشکوک لگا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کے نیچے پاجامہ جینز پہنی ہوئی تھی جو مرحا کو نظر آ گئی تھی۔ یہ یہاں کسی مشن پر ہے، لگتا ہے کوئی گدھا گر ہے۔ مرحا نے منہ بنا کر ناگواری سے سوچا اور موبائل نکال کر اس کی تصویر لی، پھر اسے ریکارڈنگ پر لگا کر اس کے قریب آئی۔ سنو جی بی بی،
ارمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ واقعی یہ کسی لاچار غریب کی طرح لگا۔ تم بہت غریب لگتے ہو، میرا کام کرو گے، بڑی رقم ملے گی، وہ فراخ دلی سے بولی اور اسے لالچ دینے کی کوشش کی۔ نہیں میڈم، میں تو ایک غریب ہوں، اپنا اور اپنے ماں باپ کا خرچہ نکال کر گزارا کرتا ہوں۔ وہ مزید کچھ بول نہ پایا کیونکہ اس کا چھوٹا سا موبائل بجنے لگا۔ جی سر، سامنے ہی ہے، ارمان نے یکدم موبائل کان سے لگا کر فرمانبرداری سے کہا، اور ساتھ ہی سڑک کے پار کھڑے ایک شخص کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ مرہا نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی۔ وہ اس کی اصلی آواز سن کر پہچان گئی۔ فقیر کے بچے، یہ کام چھوڑو، میرا کام کرو، ایک ہی دن میں امیر بن جاؤ گے۔ مرہا یونیورسٹی سے واپسی پر وہاں دور بیٹھے ایک فقیر کو روز دیکھتی تھی کہ آج اسے مشکل وقت میں وہی اپنے کام کے لیے مناسب نظر آیا۔ دوسری طرف ارمان ضبط سے دانت پیستا رہ گیا۔ پہلے ہی یہ لڑکی اسے کم تنگ کرتی تھی کہ آج ایک بیہودہ فرمائش لے کر پہنچ گئی۔ دیکھو، میں تمہیں گنڈا بناؤں گی اور تم بس مجھے آ کر اغوا کر لینا، پھر میرے ابا کو کال کر کے تاوان کے پیسے مانگنا۔ اسے یونیورسٹی کے ٹرپ پر جانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ باپ سیدھے ہاتھ کچھ نہیں دے رہا تھا تو وہ بھی ان کی ضدی بیٹی تھی۔ چھوڑو مجھے لڑکی، میں فقیر ہی اچھا ہوں، گناہ گاروں کا ساتھ نہیں دیتا، اس نے غصے سے جھڑکا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں، جعلی فقیر، کمینے۔ غصے میں اس کے بال نوچنے آگے بڑھی کہ ارمان اس کا ہاتھ تھامتے کمر سے موڑتا بے حد قریب آ گیا تو اس کی جان نکلنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ بے ساختہ اس کے قبضے میں کسی چڑیا کی طرح پڑپڑائی تھی۔ ہر جگہ تمہاری موجودگی میرا دھیان بھٹکاتی ہے، کچھ خیال ہے اس غریب کی نوکری چلی جائے گی؟ وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگا۔ اچھا چھوڑو، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم واقعی کون ہو، وہ سہم کر بولی تھی۔ میں ایک فقیر کا داماد فقیر ہوں۔ ارمان نے اس کے بازو کو جھٹک کر اسے دور کیا اور اپنے گلے سے پھٹے پرانے کپڑے نکال کر سڑک پر پھینکے تھے۔ ارمان، وہ باپ کے نام پر غصہ ہوئی۔ بس کرو اور سیدھا گھر جاؤ، شام میں تم سے ملتا ہوں۔ وہ اپنے ٹی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مدد کرو، میں مصیبت میں ہوں۔ وہ مصنوعی اداسی سے بولی، مصیبت تو تم خود ہو، جہاں جس کے ساتھ ہوگی وہ دلدل میں نظر آئے گا۔ ارمان نے اپنی پسٹل کو چیک کرتے ہوئے مسکرا کر اس کا مذاق اڑایا۔ مرہا نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ وہ گاڑی آ رہی ہے، چلو بیٹھو اس میں اور سیدھی گھر جاؤ۔ اس نے دور کھڑے ایک ٹیکسی والے کو اشارہ کیا تھا جو اس کے ہی ٹیم کا سپاہی تھا۔ فوراً ٹیکسی لے کر روڈ پار کرتے ہوئے وہاں پہنچا۔ مرہا نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر مجھے نہیں جانا، وہ ناراضگی سے کہتے مڑی تو ارمان غائب تھا۔ مرہا کو مجبوراً ٹیکسی میں بیٹھنا پڑا اور سیدھی گھر چلی آئی۔ مرہا میری جان اٹھو، میں آ گیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی جب کسی نے آ کر اسے پکارا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کرتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ مرہا کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے، آنکھیں بند کیے بڑبڑائی تھی۔ تو تم بات نہیں کرو گی؟ ارمان نے اس کی لٹوں کو چہرے سے ہٹا کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے تم سے بات۔ وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی اور اچانک آنکھیں کھولی۔ ارمان کو دیکھ کر اس کے چہرے کو تھپتھپایا جیسے وہ یقین کرنے کی کوشش میں تھی کہ یہ اب تک خواب ہے یا یہ تم ہو۔ اس نے بے یقینی سے کہا۔ ارمان نے سر اثبات میں ہلایا اور اسے چومنے کی کوشش تو مرہا نے بے ساختہ سے دھکا دے کر چلانا شروع کیا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ خوف زدہ تھی۔ دروازے سے، ارمان نیچے بیٹھے اطمینان سے بولا۔ ابا نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ارمان نے اسے قریب آ کر کہا۔ مجھے نہیں بات کرنی، جاؤ یہاں سے۔ کل بھی مجھے ٹھگا دیا اور کتنے دنوں سے اگنور کر رہے ہو، وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ ارے یار، کہاں نا مشن پر تھا، اور تم میری ڈیوٹی کے وقت مجھے کیوں تنگ کرتی ہو؟ ایسا رہا تو جاب کیسے رہے گی؟ ارمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ تم جھوٹے ہو، جب بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے منع کر دیتے ہو۔ وہ رونے کی اداکاری کرنے لگی۔ ارمان اسے بڑے اطمینان سے تک رہا تھا۔ مرہا کو مزید غصہ آیا، مگر آنکھوں میں آنسو لیے اسے گھور رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ ارمان نے یکدم اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی مگر مرہا نے اسے خود سے دور کیا۔ ابھی جاؤ، کال پر بتاتی ہوں، اور رخ موڑ کر بولی۔ ابھی بتاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تھے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ تم دو گے پیسے؟ اس دن شاپنگ کے نام پر بھاگ گئے، وہ ناراضگی سے کہنے لگی۔ اب ختم کرو نا بات، کہا تو ہے تم میری ذمہ داری ہو، اپنے باپ سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ اس دن کہیں جانا تھا، سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی گھڑی کو دیکھ کر کہنے لگا۔ اس وقت بھی تمہیں کہیں جانا ہوگا، جاؤ یہاں سے، وہ منہ پھیر کر کہہ گئی۔ ایک تو تم ضد بہت کرتی ہو، مجھے تمہاری ان بچکانی باتوں نے بہت پریشان کیا ہے، ارمان نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ جب موڈ ہو کال کرنا، مجھے کہیں جانا ہے،
ارمان ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے گھڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارمان کیا کر رہے ہیں؟ ابا دیکھ لیں گے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے آئی مگر نیچے لاؤنج میں سعید صاحب کھڑے تھے۔ مجھے کسی سے ڈر نہیں، تم میری بیوی ہو اور تم سے ملنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ بے خوف لہجے میں کہتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں منع کیا تھا نا میری بیٹی سے دور رہو، سعید صاحب نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا۔ اور بے شرمی کی حد ہوتی ہے، تم نے اسے کمرے تک بس کریں، ارمان نے ان کی بات کاٹ کر تیکھے لہجے میں کہا۔ اس نے نہیں بلایا تھا، میں خود آیا تھا، مجھے اپنی بیوی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنے لہجے کو تقریباً نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا۔ بیوی؟ بچپن کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ غصے سے کہنے لگے۔ اور تم نے بتایا نہیں کہ میں نے تمہارا رشتہ معین الدین کے بیٹے سے کر دیا ہے، سعید صاحب نے بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر اعلان کیا۔ ارمان اس کی بات پر دنگ رہ گیا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ ارمان غصے سے دھاڑا تھا۔ میرا نے بے اختیار اس کے بازو کو پکڑ کر روکا۔ وہ اس کے غصے سے لرز گئی تھی۔ یہ مذاق نہیں، سچ ہے، میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ ارمان ان کے مقابل آ کر بولا۔ میری بات غور سے سنیں۔ میرا اسے چپ کروانے کی کوشش میں بازو کو پکڑ کر بولنے سے روکنے لگی۔ اگر میری بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ دانت پیستے کہنے لگا، مگر سعید صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کر لو گے تم؟ بھولو مت کہ وہ میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، ارمان نے ان کے سامنے تن کر ترکی بترکی کہا۔ جیل میں ڈال دو گے مجھے؟ وہ چلا کر بولے۔ ضرورت پڑی تو کچھ بھی کروں گا، مجھے اپنی بیوی کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بہت جلد میں اسے رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ وہ اپنے چچا کے سامنے ڈٹ گیا۔ سعید صاحب اندر ہی اندر لرز گئے تھے مگر بظاہر ارمان کے سامنے مضبوط بن کر کھڑے تھے۔ بس کریں ارمان، جائیں یہاں سے، میرا نے اسے باہر کرتے ہوئے بات ختم کی۔ تم فکر مت کرو، میں جلد ہی آؤں گا، ارمان نے اسے تسلی دی اور چلا گیا۔ ہاں نکلو یہاں سے، آئندہ اگر میرے گھر کی دہلیز پر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سعید صاحب اس کے پیچھے بڑبڑاتے رہے۔ اور تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتی تو نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ بیوی کو دیکھ کر کہنے لگے۔ فیروزہ بیگم ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی مگر کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ غصے سے اندر چلے گئے تو میرا اپنی ماں کو کمرے میں لے گئی۔ کیا ضرورت تھی گھر پہ آنے کی؟ منع کیا تھا نا۔ اگلے دن میرا ارمان سے ملی تو ناراضگی سے کہنے لگی، اچھا ہوا میں وہاں آیا، ورنہ مجھے پتہ کیسے چلتا کہ انہوں نے میری بیوی کی بات پکی کر دی ہے۔ وہ بھی جواباً غصے سے کہنے لگا، یار میں بتا دیتی مگر ابا نے اماں کو طلاق کی دھمکی دی تھی۔ وہ رونے جیسی ہو کر کہنے لگی۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں اور کیا، میں نے سوچا تمہیں کوئی مناسب وقت دیکھ کر بتاؤں گی، وہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، ارمان تشویش سے کہنے لگا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں پہلے سے کچھ طے کرتا، خیر اب بھی وقت نہیں گزرا، دیکھو میرا، ہم دونوں کو نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ چچا ہمارے اس بچپن کے رشتے کو واقعی یوں ختم کر کے بلیک میل کر کے تمہاری شادی بھی کروا دیں گے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے آنسو کو صاف کیا۔ پھر تم جانتے نہیں ابا کو، وہ واقعی امی کو۔ بس کرو یار، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کریں تمہیں اور چچی کو ہمت کرنی ہوگی، تبھی حالات بدلیں گے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابا کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں، فی الحال تو ہمارے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، دیکھو اگر تم ڈٹ کر کھڑی رہیں تو چچی کو بھی منا لیں گے، پھر دیکھتے ہیں چچا کب تک اکیلے رہتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر منصوبہ بنانے لگا۔ یعنی ابا کو اکیلا کر دیں، اور امی تو بالکل راضی نہیں ہوں گی، وہ منہ بسورے کہنے لگی۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ انہیں چھوڑ دیں گے یا اکیلا کر دیں گے، ایسا صرف انہیں لگنا چاہیے، ہم انہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ خود کو اکیلا مان کر ہار جائیں گے۔ ارمان نے اسے منانے کی کوشش کی۔ اماں ہرگز ایسا نہیں کریں گی، ان کے لیے ان کا شوہر ہی سب کچھ ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ یار ایک تو یہ مشرقی عورتیں بھی نہ کچھ بھی ظلم زیادتی سہ لیں گی مگر شوہر کو نہیں چھوڑتی، یعنی مرد کو ہر طرح کے ظلم و ستم کرنے کا حق دے دیا ہے۔ سچ کہوں تو یہ عورتیں خود ہی اپنی دشمن ہوتی ہیں، اپنی پرسکون زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ارمان ملک نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ تم مرد یہ باتیں کر سکتے ہو، سچ تو یہ ہے کہ شادی کے بعد سب بدل جاتے ہیں، وہ منہ بسورے کہنے لگی۔ تو تمہیں مجھ پر بھی شک ہے؟ ارمان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس اب مزید پریشان مت کرو۔
وہ رونے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ رخصتی کے دن اگر چچا نے کچھ کہا تو ہم چچی کو ساتھ لے چلیں گے۔ ارمان نے طے کر لیا۔ پہلے ممی کو منانا ہوگا، جو کہ بہت مشکل ہے۔ میرا نے رضامندی ظاہر کی۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا، میرا بھروسہ کرو۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو چوم کر کہا اور اسے تسلی دی۔ اسے بھی کچھ ڈھارس ملی۔ تو آخرکار تم دونوں نے شادی کر لی؟ شانزے نے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے کہا۔ ارمان نے مرحا کے ساتھ نکاح کر لیا، جس میں مرحا نے اپنی دونوں دوستوں کو بلایا تھا۔ وہ دونوں اسے سپورٹ کرنے پہنچ گئے۔ ویسے حق مہر میں کیا لیا؟ عاشی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ٹرپ کا خرچہ جو انکل نہیں دے رہے تھے۔ شانزے نے مذاق اڑایا تو تینوں ہنسنے لگی۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی، ارمان پرسوں ٹرپ پر جانا ہے، وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ارمان جو وکیل اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکشن میں مگن تھا، اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ چلیں، وہ مختصر بولا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، مرحا نے نخرے سے کہا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں، آئیں آپ کو بھی ڈراپ کرتے ہیں، ارمان نے پیشکش کی۔ شانزے اور عاشی نے ان دونوں کی بحث پر ہنسی دبائی۔ نہیں، ہم اپنی گاڑی سے آئے تھے، خود چلے جائیں گے، آپ لوگ جائیں۔ ایک بار پھر مبارکباد، شانزے نے خوش دلی سے کہا۔ تم یہ مت کہنا کہ آج بھی تمہیں کہیں جانا ہے، مرحا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو وہ دونوں گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بحث کرنے لگے۔ اس کی دوستیں ہنستے ہوئے آگے چلی گئیں۔ اب کیا کر سکتی ہو، شادی کر لی، اب تمہیں بھگتنا ہوگا، میرے ساتھ ایسے ہی رہنا ہوگا، ارمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ وہ خفگی سے اسے تکنے لگی۔ ارمان پلیز میری بات بھی سن لو، پرسوں میرا ٹرپ۔ ہاں سن لیا، 100 بار کہہ چکی ہو، کرتے ہیں کل تمہارے ٹرپ کی شاپنگ، اور پیسوں کی فکر مت کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ وہ منہ بنا کر باہر دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ ارمان حیران ہوا۔ بس کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسے بات کریں گے؟ وہ غصے سے مگر دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اوہ سوری یار، نہیں کرتا ایسے بات، بس تم ناراض مت ہو۔ ارمان نے یک دم لہجہ بدلا۔ پہلے گھر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ کون سے گھر؟ مجھے اپنے گھر چھوڑ دیں ورنہ ابا اور امی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اس کی بات سے پریشان ہو کر کہنے لگی۔ ارے اسی گھر کی بات کر رہا ہوں، اور چچی کو بھی بتایا ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا امی کو بھی بتایا ہے؟ وہ حیرت کا جھٹکا کھا کر بولی۔ اور وہ کیا بولیں؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم دونوں کی خوشی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ارمان کی بات پر مرحا کو یقین نہ آیا۔ یہ لو گھر آ گیا، ارمان نے گاڑی روک کر کہا۔ ارمان ابا گھر پر ہوں گے، پلیز آپ چلے جائیں، وہ خوف زدہ ہوئی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، ارمان گاڑی سے باہر آ کر اس کے لیے دروازہ کھولتے ہی بولا۔ ارمان کو پتہ تھا کہ سعید صاحب دوپہر میں شہر سے باہر کسی پولیٹیشین کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے ہیں، جنہوں نے ان سے الیکشن کا ٹکٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب اگلے دن ہی لوٹیں گے۔ تم لوگ آ گئے، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو، فیروزہ بیگم باہر آ کر بولیں اور کچھ پیسے ان دونوں کے سروں سے وار کر ایک ملازم کو صدقہ دیا۔ امی ابا کہاں ہیں؟ وہ ماں کو پرسکون دیکھ کر ایک دم بولی۔ وہ گھر پر نہیں ہیں، کل آئیں گے، آ جاؤ تم دونوں۔ ماں کی اطلاع پر مرحا نے اطمینان کا سانس لیا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی۔ میں اندر جا رہی ہوں، آرام کرنا ہے، مرحا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ارمان بھی اسے خداحافظ کہنے اندر آ گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو موئسچرائزنگ کر رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، کل تمہیں پک کرنے آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، وہ اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ریک لگا کر بولا۔ یہاں مت آنا، یونیورسٹی آ جانا، مجھے ابا سے ڈر لگتا ہے، وہ ہر بار کا غصہ امی پر نکالتے ہیں، وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ اب بس کرو، ڈرنا بند کرو، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ارمان نے اسے اپنے پاس کھینچ کر کہا۔ وہ سہم کر نظریں جھکا گئی۔ بہت حسین لگتی ہو جب یوں سہم جاتی ہو، ارمان نے اس کے بالوں پر پیار سے انگلیاں پھیر کر کہا۔ اب جاؤ، وہ اس کے ہاتھوں کو خود سے دور ہٹانے لگی۔ اب دل نہیں کر رہا، نیت بدل گئی، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ارمان، یہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی جاؤ، امی کیا سوچیں گی، وہ مصنوعی ناراضگی سے کہنے لگی۔ ارے یار تم میری بیوی ہو اور بند کرو مجھے ستانا، وہ حیرت سے بولا۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ منہ بنا کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، ارمان نے یک دم کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ ارمان تم ناراض ہو گئے ہو، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر یک دم بولی۔ ارمان نے اس کے چہرے پر فکر دیکھی، وہ مسکرایا اور اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ نہیں بالکل نہیں، تم سو جاؤ، ہم کل ملتے ہیں،
وہ اس کے بالوں کو سہلا کر محبت سے بولا۔ حالانکہ وہ ناراض ہو کر جا رہا تھا، مگر اس نے مرحا کے چہرے پر پہلی بار اپنے لیے اتنی فکر دیکھی تھی جسے وہ سہ نہ سکا۔ وہ اسے ذرا بھی پریشان نہیں کرتا تھا، ہاں مگر یہ مرحا ہی تھی جو اسے ہر وقت کسی نہ کسی بہانے ستاتی رہتی تھی، جیسے کہ وہ ارمان کو پریشان کرنا اپنا حق سمجھتی تھی، اور ارمان بھی ہمیشہ اس کے نخرے اٹھاتا۔ بظاہر وہ کچھ بھی کہے، حقیقت میں اسے مرحا کا حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے، مرحا نے شاپنگ کرتے ہوئے اچانک کہا۔ ارمان نے حیرت سے دیکھا۔ اب کیا ہوا، کیا بات منوانی ہے؟ ارمان نے اس کے سر کو اپنے کندھے سے ہٹا کر پوچھا۔ تم سب جانتے ہو، وہ مسکرا کر بولی، اور اپنی پسند کے 4-5 جوڑے نکال کر سیلز گرل کو پیک کروانے کے لیے دے دیے۔ ارمان اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے شاپنگ کے سوا کچھ اور بھی چاہیے جو اسے کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا، وہ اس کے کان میں دانت پیس کر کہنے لگا۔ سنو، تم ہمارے ساتھ ٹرپ پر چلو نا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر چل رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، مجھے یہ مذاق بھی پسند نہیں، تم جانتے ہو مجھے 100 کام ہوتے ہیں۔ ارمان نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر اطمینان سے کہا۔ وہ دونوں کپڑے دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ یہ تم پر بہت جچے گا، مرحا نے اس پر نیلے رنگ کا شرٹ رکھ کر کہا۔ تم دلا رہی ہو، ارمان نے اسے دیکھ کر مذاق کیا۔ ضرور، کیوں نہیں، میں اپنے مجازی خدا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی کیا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ارمان نے اس کی فراخ دلی پر کندھے اچکائے۔ میں نے تم پر شک نہیں کیا، میرے چچا کی کنجوس طبیعت کی بات کی تھی، وہ اطمینان سے بولا۔ حد کرتے ہو ارمان، بیچ میں ابا کی بات کر کے مجھے تانے مت دیں ورنہ میں کچھ نہیں خریدوں گی، وہ منہ بسور کر بولی۔ ارمان اس کے نخروں سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں خود لے رہی ہوں یہ شرٹ۔ اس نے ارمان کے ہاتھ سے والیٹ چھین کر کارڈ نکالا تھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ یہ میرا کارڈ ہے؟ ہاں، مگر میں آپ کی بیوی ہوں تو اس پر آپ سے زیادہ میرا حق ہے۔ ارمان نے اسے بظاہر خفگی سے دیکھا، حالانکہ وہ اس کے انداز پر خوش ہوا تھا۔ میرا کاؤنٹر پر بل پے کرنے چلی گئی تو اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگا کر اطمینان سے بات کرنے لگا۔ ان سے ملیں، یہ میری بیٹی مرحا ہے۔ سعید صاحب نے آج اپنے دوست کو رشتے کے لیے بلوایا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا، مگر مرحا کو بڑی سی چادر میں لپٹا دیکھ کر خود بھی حیران ہوئے۔ یہ آپ کی بیٹی؟ آداب، مرحا نے ادیبانہ انداز میں کہا۔ اس کا باپ دنگ رہ گیا۔ دراصل میں پردہ کرتی ہوں، مگر آج ابا حضور کی وجہ سے نقاب نہیں اوڑھا، کہنے لگے کہ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے شرمانے لگی۔ سعید صاحب بیٹی کو مہمانوں کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکے، مگر ہم تو آپ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے آئے تھے۔ لڑکے کی ماں نے حیرانگی چھپا کر بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ پسند؟ مگر وہ تو پسند ہو چکی ہے، ارمان نے آ کر سنجیدگی سے بتایا۔ یہ کون ہے؟ سعید صاحب کے دوست معین الدین نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ان کا داماد، سعید صاحب سے پہلے ارمان نے بتایا۔ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ مسز معین نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ ایک ہی بیٹی ہے، مگر یہ آپ سے جس لڑکی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک یتیم لڑکی ہے۔ دراصل مرحا کے ابا ہر سال ایک یتیم لڑکی کی شادی کا ذمہ لیتے ہیں، فیروزہ بیگم نے چائے سرو کرتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب اپنی بیگم کی بات سے حیران ہوئے، کیونکہ آج تک اس نے شوہر کے کسی فیصلے کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ اگر آپ لوگ اس رشتے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم لڑکی کو بلائیں؟ ارمان نے بھی اپنی گھڑی دیکھ کر اطمینان سے پوچھا۔ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے بغور دیکھ کر معین الدین نے پوچھا۔ یعنی مجھے اس بندے نے تمہاری وجہ سے دھوکہ دیا ہے، آخر کیا خاص بات ہے تم میں؟ وہ غصے سے سعید صاحب کی طرف دیکھ کر بولے۔ میرا داماد ایس پی ہے، فیروزہ بیگم نے فخر سے کہا۔ وہ جیسے خوفزدہ ہو گئے۔ یعنی پولیس والا؟ تو سعید صاحب آپ نے پولیس والے کو بٹھایا ہوا ہے؟ وہ یکدم کھڑے ہو کر بولے۔ ایسی بات نہیں، میری بات سنیں۔ سعید صاحب بھی انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں، کھانا تو کھا لیں، ارمان نے اطمینان سے کہا، مگر وہ چلے گئے۔ تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں آنے والے؟ میں صرف ان کے سامنے تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سعید صاحب نے غصے سے بھتیجے کا گریبان پکڑا۔ ابا اسے چھوڑ دیں، مرحا نے آگے آ کر منت کی۔ آئندہ اگر میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تو تم زندہ نہیں رہو گے، وہ خون خوار لہجے میں بولے۔ اور تم اس کے ساتھ مل کر میرے گھر میں میری ہی بے عزتی کر رہی ہو۔ کل ہی تمہیں 3 طلاق کرتا ہوں، وہ بیوی کو کہنے لگے۔ بس کریں چچا، بہت ہوا، مزید کچھ مت کہیے گا، ارمان نے بھی جواباً غصے سے کہا۔ میں نے اور مرحا نے شادی کر لی ہے اور میں اپنی بیوی کو لے جانے آیا ہوں، اور رہی بات چچی کی
تو اتنی کمزرفی مت دکھائیں، کیونکہ میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ کا بہت شوق ہے نا سب کو اپنی مرضی پر چلانے کا، کر لیجئے گا اپنی مرضی جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ارمان کی باتوں پر وہ دنگ رہ گئے اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ چلو میرا، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ آگے نہ بڑھی۔ نہیں ارمان، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی جب تک ابا اس رشتے سے راضی نہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہم دونوں نے شادی کی ہے اور ہاں میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، مگر جب تک ابا نہیں راضی ہوتے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر نرمی سے بولی، ٹھیک ہے، جب تک دل کرے تم انہیں منانے کی کوشش کرنا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے۔ جنہوں نے زندگی کا ساتھ نبھانے والی بیوی کی فکر نہ کی، اب تمہاری کیا کریں گے؟ اس کی ماں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، چلو بیٹا۔ وہ ارمان کو دیکھ کر بولی، مگر میرا، وہ خفیف لہجے میں بولا۔ فیروزہ بیگم ارمان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئیں۔ سعید صاحب کسی بت کی طرح خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اپنی بیوی سے یہ امید نہیں تھی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بلیک میلنگ کا کھیل کھیل کر سب کچھ کروا لیں گے، مگر وہ شاکڈ کے عالم میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ ابا کھانا کھا لیں، میرا نے اپنے باپ سے آ کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جا کر کھا لو، بلکہ ایسا کرو تم بھی اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ وہ منہ پھیر کر ناراضگی سے کہنے لگے، ایسے مت کہیں، مجھے جانا ہوتا تو میں جا چکی ہوتی، اور ویسے بھی ارمان کوئی اور نہیں، آپ کا بھتیجا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بات کر رہی تھی، مگر سعید صاحب نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے باہر دیکھنے لگے۔ اس طرح تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے کہ ایک دن میں بھی مجبور ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں گی، مگر آپ کو بھی اپنی اس ہمسفر کا خیال کرنا چاہیے جس نے اپنا سب کچھ آپ کی خوشی میں صرف کر دیا۔ آج جب اسے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے تو آپ انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں مگر اداسی سے کہہ رہی تھی، ایسا کون کرتا ہے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اکیلا رہتے ہوئے اچھے تھوڑی لگے گی۔ وہ ڈرتے ہوئے کہہ کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر ان کے دروازے پر پولیس آئی۔ بڑے صاحب، باہر پولیس والے آئے ہیں۔ ملازمہ نے ہیبت کے مارے آ کر سعید صاحب کو اطلاع دی۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ حیران ہوئے اور تیزی سے باہر آئے۔ اب یہ بغیرت مجھے جیل میں بند کرے گا، وہ غصے سے بڑبڑائے۔ انہیں لگا ارمان ملک نے پولیس بھیجی تھی، مگر یہ ان کے دوست معین الدین نے ان پر FIR درج کروائی تھی، کیونکہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ابا، میں نے ارمان کو کال کی ہے، وہ پہنچ رہا ہے، میرا نے فکر اور پریشانی سے کہا۔ سعید صاحب ساکت رہ گئے، مگر جب ارمان نے ایک ہی کال میں انہیں واپس لوٹایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ اب ٹھیک ہیں چچا آپ؟ ارمان کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچا تھا۔ انہوں نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ارمان نے میرا کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ کمرے سے چلی گئی۔ کانٹریکٹ کے پیپرز ہیں تو مجھے دے دیں تاکہ میں بات کلیئر کروا سکوں، ارمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کو اصل بات کی بھنک پڑے۔ سعید صاحب نے چپ چاپ وہ فائل ارمان کو دے دی جس میں الیکشن اور میرا کے رشتے کی بات طے ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، اب میرا کام آسان ہو گیا، اور آپ دیکھنا معین الدین پر کیسا کیس بناتا ہوں۔ ارمان نے انہیں تسلی دی۔ چچی کو لے آئیں، وہ بہت اداس ہو گئے ہیں، ارمان نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ انہوں نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ یہ عمر ہے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی، نہ کہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کی، ارمان نے پھر سے کہا، مگر وہ شرمندگی کے باعث کچھ نہیں کہہ سکے۔ اس لیے ارمان سمجھ گیا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ شام میں وہ سعید صاحب کو اپنے ساتھ گھر لے گئے تاکہ فیروزہ بیگم اور ان کے بیچ صلح کروا سکے، اور سعید صاحب نے اپنی بیوی سے زندگی میں پہلی بار کسی بات کی معافی مانگی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تم سب کے ساتھ بہت غلط کیا، اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ کہ مجھے اس بات کا احساس اپنی اولاد نے دلایا، مجھے خود نہیں ہوا۔ وہ بے حد ندامت سے کہہ رہے تھے۔ بچوں کی خوشی میں شامل ہے، میرے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، آپ کو میرا احساس ہو یا نہ ہو، فیروزہ بیگم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہیں امی، ابا واقعی آپ کو لینے آئے ہیں، اور چلیں بس اب معاف کر دیں ان کو، میرا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ چاروں میں کافی دیر تک باتیں ہوئیں، اور کھانا کھانے کے بعد سعید صاحب بیگم کو لے کر جانے لگے۔ تم نہیں آؤ گی؟ فیروزہ بیگم نے بیٹی کو دیکھ کر پوچھا۔ اسے میں لے کر آتا ہوں، ارمان نے بات کو بدلا۔ نہیں، اب یہ اپنے گھر میں رہے گی، اور اس اتوار کو ان دونوں کی شادی کا ریسیپشن پارٹی کا فنکشن رکھتے ہیں تاکہ شادی کا باقاعدہ اعلان کر سکیں۔ سعید صاحب نے جیسے ان سب کو حیران کر دیا۔ ابا، اس میں تو بہت خرچہ ہوگا، میرا کہے بنا ہی نہ رہ سکی۔ اس کی ماں نے ہنسی ضبط کی۔
تو کیا ہوا، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر محبت سے بولے۔ ارمان نے بھی بے حد حیرت سے مگر بظاہر سنجیدگی سے کہا، کچھ بھی بول دیتی ہو، مجھے تو ڈر تھا کہ تمہارے اس طنز پر چچا ارادہ ہی نہ بدل لیں۔ ارمان نے ان کے جاتے ہی کہا، ایسا بھی کچھ نہیں، میں بس کنفرم کر رہی تھی، میرا نے منہ بنا کر کہا۔ ارمان اس کی بے وقوفی پر حیران ہوا۔ کچھ بھی؟ جب میں ہوں تو فکر کس چیز کی ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، فکر تو اب یہی ہے کہ آپ ہیں اور جب چاہے نکل کر اپنی ڈیوٹی نبھانے چلے جائیں گے، میں یہاں اکیلی انتظار میں سڑتی رہوں گی۔ میرا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ارمان بے ساختہ ہنسا۔ تم بھی نا، وہ اس کے گال کو انگلیوں سے چھو کر بولا، تم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، بہت کم ہنستے ہو۔ میرا نے اسے دیکھ کر کہا اور نظریں جھکا لیں۔ تو تم مجھے ہنسنے دیا کرو، ارمان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ یعنی میں آپ کو پریشان کرتی ہوں؟ آپ میرے ساتھ دکھ ہی رہتے ہیں۔ وہ منہ بسورنے لگی۔ ارمان اس کے نخرے پر مسکرایا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ارمان نے اس کے بالوں کو سہلا کر کہا۔ کہا نہیں، مگر میں سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر کمزور سا مکہ مار کر بولی۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ ارمان نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ جی نہیں، میں سمجھدار ہوتی تو تم مجھے اپنی محبت کے جال میں کیسے پھنساتے؟ میرا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ ارمان نے اس کے سر کو ذرا سا اٹھا کر حیرت کا دکھاوا کیا۔ وہ ہنس دی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ضد، اعتماد، برداشت، ذمہ داری اور رشتوں کی اصل اہمیت کا سفر ہے۔ میرا کی معصوم شرارتیں کئی بار حد سے بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے دل کی سچائی اور اپنوں سے بے لوث محبت اسے ایک یادگار کردار بناتی ہے، جبکہ ارمان ایک مضبوط، ذمہ دار اور باوقار انسان کے طور پر سامنے آتا ہے، جو طاقت ہونے کے باوجود صبر، احترام اور کردار کی بلندی کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری طرف سعید صاحب کا کردار یہ احساس دلاتا ہے کہ ضد، انا، دولت کی محبت اور اپنے اختیار کا غلط استعمال آخرکار انسان کو اپنے ہی عزیزوں سے دور کر دیتا ہے، جبکہ فیروزہ بیگم خاموش قربانیوں کی علامت بن کر دکھائی دیتی ہیں کہ برداشت ایک خوبی ضرور ہے، مگر ظلم پر خاموشی ہمیشہ مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ رشتے جبر، دھمکی یا خوف سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، مکالمے اور محبت سے قائم رہتے ہیں، اور جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر کے بدلنے کا حوصلہ کر لیتا ہے تو بکھرتے ہوئے گھر بھی دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک معافی، ایک نرم لہجہ اور ایک درست فیصلہ برسوں کی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر تعلق میں انا سے زیادہ محبت، غصے سے زیادہ حکمت اور حق جتانے سے پہلے ایک دوسرے کی عزت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہی وہ رویہ ہے جو دل بھی جیتتا ہے اور خاندان بھی بچا لیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔